سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض سبحان اللہ عدد ما بین ذلک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بیٹا عطا فرمائے اور جسے چاہیں تو بیٹی عطا فرمائے، اور جسے چاہیں بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرما دیں، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسے نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں، بلکہ ایسے ہی بے اولاد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلوں میں اس کی مشیت میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بہر کیف بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جو بے اولاد ہیں اور کئی سال ان کی شادی کے گزر گئے، اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اولاد کی قدر و قیمت کا اندازہ کوئی ان سے لگائے کہ ان کو کس قدر اس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، اور اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں وہ رسم بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غلط عقائد، وہ غلط خیالات، وہ فاسد اور مردہ خیالات اور بیکار خیالات آج کے زمانے کے بھی بعض لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں، اور الجھنوں کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عادت اور یہ ذہن زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت کے عرب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کے جو عرب تھے، تو وہ دور جاہلیت کے لوگ، ان کا یہ ذہن تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کو عار محسوس کرتے تھے۔ کسی کے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ آج بھی بدقسمتی سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ہی خیالات ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہوگی، اس کے خرچے اخراجات نہ اس نے کما کے دینا ہے، نہ اس کی پیدائش سے جوانی تک جو ہم نے اس پر خرچہ کیا وہ واپس آنا ہے، الٹا مزید بوجھ یہ بن جائے گی کہ اس کے شادی کے اخراجات، اس کے جہیز کے اخراجات، اس کے اور اخراجات وہ سارے ہمیں ہی بھرنے۔ زندگی بھر گویا کہ باپ کے کاندھوں پر بیٹی کا بوجھ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں آج بھی یہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ بیٹے کو کیش سمجھتے ہیں کہ آج ہم بیٹے پر خرچ کریں گے تو کل ریٹرن واپس آئے گا، بیٹا بڑا ہوگا، کما کے دے گا، تو ہم نے جتنا اس پہ خرچ کیا وہ ریٹرن واپس آئے گا۔ بیٹی نے تو کما کے دینا نہیں، اور ویسے بھی وہ سسرال کے ہو جانا ہے اس نے، تو اس کے اوپر جتنا خرچ کیا واپس کچھ نہیں آنا۔ تو بعض لوگوں کا ذہن اس معاشرے میں بھی آج تک دور جاہلیت کے عرب اور کفار اور جاہلوں والا آج تک بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اسی خیال کے باعث اور اسی سوچ کے پیش نظر اپنی بیٹیوں کو زندہ درِ گور کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن ایک وہ بچی کہ جسے زندہ درِ گور کر دیا گیا، وہ اللہ کے حضور استغاثہ کرے گی، سوال کرے گی اور پوچھے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب مجھے قتل کیا گیا۔ تو اسے ان کے ہاں ایک ذہن یہ تھا کہ بچی کی پیدائش ہوتی تو کھڈا کھود کے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اولاد جیسی ایک نعمت کو
اس طرح سے ضائع کر دینا اور اسے بوجھ سمجھنا، اور وہی خیال آج کے معاشرے کے بعض لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیں گے، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بہت بڑی بھاری غلطی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔